السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی، اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے آنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کرنے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ دعوت الارض کا نکلنا۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کبھی یہ ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی پگلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گی۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، گرج بس اپنے اپنے کام میں لگے ہوں کہ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی، بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ ہر خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین و فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ زمین تبی کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں خشک کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی منہ سے باہر نکل آئے گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی تکلیف ہوگی۔
پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آوے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے۔ نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت بے دستگیر بے کسا حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ حضور کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 1000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء علیہ السلام کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ! یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا، کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آشائش کو کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف میں کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہے اور اب موجود ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلاً یہ کہے کہ ثواب کے معنی
اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان اجزاؤں کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔